کیا چاہتا ہے؟ اس نے اپنے خداوند سے کہا کہ مجھے حکمت اور دانائی بخش دے۔ اور ہم سب جانتے ہیں پاک کلام میں جیسے سمسون طاقتور آدمی تھا، خداوند کے کلام میں اس سے زیادہ طاقتور آدمی خدا نے نہیں پیدا کیا۔ اور ایوب نبی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شہر کا امیر ترین آدمی تھا، کیونکہ یہ ٹائٹل خداوند نے دیے ہیں۔ سلیمان بادشاہ کو بھی خداوند نے حکمت اور دانائی کا ٹائٹل دیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں اس کی حکمت کو، جیسے جیسے اس نے کام کیے بنی اسرائیل میں، اور اپنی عقل اور دانائی میں وہ بڑا مشہور تھا۔ دور دور تک سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اس کی حکمت سیکھنے کے لیے، اس کی باتیں سننے کے لیے کہ شاید اس سے ہمارے بھی کسی مسئلے کا حل نکل آئے۔ مگر میری پیاری بہنوں، ایک وقت آیا کہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا دل اپنے خداوند سے پھر گیا۔ اس کی بیویوں نے اس کا دل غیر معبودوں کی طرف کر دیا، ایسا کہ وہ اجنبی بیویوں کی خاطر اپنے دیوتوں کے لیے بخور جلاتی اور قربانیاں گزرانتی تھی۔ ہمارے خداوند نے ہمیں منع کیا ہے، جیسے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ ہمیں غیر قوموں میں ایک مقام دیا ہے، غیر قومیں بھی ہمارے لیے کہتی ہیں کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ مگر میری بہنوں، میں آپ سے بڑی جیسے کہتے ہیں کہ معافی مانگ کے درخواست کرتی ہوں کہ ہماری بہنیں جاتی ہیں ایسے کاموں میں، جو کہ بہت غلط ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں لکھے کہ تم میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہو۔ تم جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک بچہ ہے، اس کا باپ یہ ہے، اور کسی کو بولے نا اس کے دو باپ ہیں، کتنی گندی گالی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا خداوند کہتا ہے کہ تم وہ بن جاتے ہو، مجھے چھوڑتے ہو، کسی اور غیر معبود کو، بت کو، کسی جادوگر کے پاس جاتے ہو تو تم اسے اپنا باپ مانتے ہو۔ تو میرے بچے تو نہ رہے، جب ہم اپنے باپ کے لیے رہیں گے تو ہماری کیا پہچان ہے؟ ہمارا باپ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانے، آج نہیں ہم نے اپنی امی کا کہنا، باپ کا کہنا نہیں مانا، باپ ناراض ہوگا نا، میں آپ کو یہ چیز نہیں دوں گا، آج آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، آپ نے میرا کہنا نہیں مانا۔ میرے عزیزوں، وہ خداوند، وہ باپ یہوہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس نے کیا ہے۔ کیا ہم اس سے بے وفائی کریں؟ کیا ہمیں کرنی چاہیے؟ ابھی بہت ترقی ہو گئی ہے، بہت روشنی ہے، آج کی عورت مجھے پتہ ہے بہت سمجھدار ہے، کیونکہ دنیا کو جانتے ہیں۔ ابھی وہ اندھیرے کا دور نہیں۔ خدا رومیہ کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی لے جاتا تھا غیر بتوں کی طرف اور تم اندھے اور گونگے بن کے بتوں کی طرف چلے جاتے تھے، تم گونگے اور اندھے بن کے ان کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ نسل در نسل اماں نے کہا، دادی نے کہا نہیں ادھر جانا ہے، ادھر جائے گی تیرا یہ کام ہو جائے گا۔ اچھا بچی کو کل نہیں پتہ نہیں، بہو کو بھی نہیں پتا، ہاں چل اماں نے کہا تھا چلی جائیں، پتہ نہیں کہ کیا ہے وہاں۔ جب گئی تو یہ ہوا، جس کے پاس گئی اس نے دیکھا، اس نے کہا چل اماں تو ویسی تھی، اب یہ بہو تو جوان ہے، نہیں تیرا یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، وہ لائن پیچھے لگا لی۔ آخر کیا تو باقی بربادی ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری قوم کی۔ کیوں آج ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ہماری جوان بچیاں کیوں بے رغبت ہوئی؟ اس لیے وہ گھر میں دیکھتی ہیں تو ماں بابے کے پاس گئی تھی، ماما کا تو یقین کسی بابے پہ ہے، جس ماں کا یقین یسوع پر ہے، جس ماں کا یقین یہوہ پہ ہے، اس کی بیٹی کبھی نہیں ڈوب جائے گی، جائے گی بھی میرا ایمان ہے، یہوہ راستے سے واپس لے آئے گا، وہ بری راہوں سے روک لیتا ہے۔ وہ ساؤل کو جب پطرس کو ساؤل کو پطرس بنا سکتا ہے، راستے میں کھڑا تھا، اس نے گھیر لیا، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا کون ہے تو؟ خداوند میں جسے ستاتا ہوں، تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے۔ اس نے کہا تیری خاطر جان بھی دوں گا۔ میری ماں، میری بہنوں، میری عزیزوں، جب ہم مسیح کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جب ہم بھرپور ہو جاتے ہیں، اپنے خداوند کو قبول کر لیتے ہیں، پھر ہم کہیں نہیں بھٹک سکتے۔ ہمیں کوئی دنیا کی دولت، کوئی آرام، کوئی بابا شابا ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ آزمائشیں آتی کس پہ نہیں آتی؟ نبیوں پہ آئیں، داؤد نبی پر آئی، مگر خداوند کے کلام میں لکھا اس نے ایک گناہ کیا، مگر یہ گناہ نہیں کیا جو خداوند کا منکر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے خدا کو نہیں ناراض کیا، وہ غیر معبودوں پہ نہیں گیا، اس سے گناہ ہوا ہتی اور کی بیوی کے ساتھ
साथ जो उसने गुनाह किया, मगर उसके ज़बूर पढ़े वो रो के कहता है कि मैं पाताल में भी चला जाऊँ ना, मैं छुप जाऊँ, तेरी नज़र मुझ पर है। जिसे हम प्यार करते हैं, जैसे हम अपने माँ को बाप को देख लेना है, डैडी ने तो मुझे देख लेना है, डैडी को तो पता है, अम्मी को पता चल जाए, ऐसे ही हमारा बाप है, वो हमें देख लेता है, उसे पता है, हम उसकी नज़र से छुप नहीं सकते। सो हमें अपने खुदावंद से वफादार रहना है। इतना बड़ा बंदा, सब जानते हैं सुलेमान बादशाह, जिसकी अभी भी हिकमत की बातें लोग करते हैं, उसका नाम लेते हैं कि वो सुलेमान बादशाह था, मगर वो खुदावंद से गिर गया। उसने गैर माबूदों के लिए बखूर जलाए, उसने वेदियां बनवाई, उसने अपनी बीवियों को राजी करना, ये नाराज हो गई ना, हाँ तेरी बहुत प्यारी है, अगर ये नाराज होगी मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकता, अच्छा चल तेरी खातर में चला जाता हूँ तेरे साथ तेरे बाबे के पास ना, वैसे मैंने नहीं कभी किया, मैं पादरियों का बेटा हूँ, मैं पादरियों की बेटी हूँ, अच्छा चल तू ना नाराज होने चला जाता, क्यों जाएंगे हम, जब हैं हम पादरियों के बच्चे, जब हम यीशु के बच्चे हैं, जब हम यहोवा की बेटियां हैं, हम क्यों जाएं? आए कोई आजमाइश कैसे हमारा करेगी, हमें कैसे गिरा सकती, हम मुकाबला कर सकती हैं। मेरी बहनों, हम में बहुत जोर है, खुदावंद ने मर्द की एक पसली रखी, हमारी पूरी है, हमारे अंदर बड़ा जोर है, उसने हमें मददगार का टाइटल दिया है, पैदाइश की किताब में लिखा है, और उसको लेकर आया, उसने कहा कि ये तेरी मददगार है, ये तुझे गिरने नहीं देगी।